بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر بھائیو، رمضان المبارک کی آج یہ چوتھی مجلس ہے جس میں ہم اپنے حبیب کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں رمضان کے چند فضائل کا تذکرہ ہے اور اس مہینے کی چند خصوصیات کا ذکر ہے۔ روزوں کے اس مہینے کو چند ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو باقی مہینوں کو حاصل نہیں ہیں۔ یقیناً جب آدمی اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس کی یہ برکات سمیٹ لیتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ کثرت سے نیک کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جس قدر لوگوں کی اپنے اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو اسی قدر معاف بھی کر دیتا ہے اور ان پر راضی بھی ہوتا ہے۔ زمین پر شر اور برائی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، شیطانوں کو چونکہ جکڑ دیا جاتا ہے اور مسلمان ان عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہر خیر کا کام آدمی بجا لاتا ہے اور ہر شر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہگار لوگ اور بڑے بڑے باغی قسم کے لوگ بھی ان دنوں میں اپنی بغاوت سے واپس لوٹ آتے ہیں، اپنے اللہ کی حکموں کو توڑنے سے دامن بچا لیتے ہیں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، اطاعت پر جم جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی برکات کی وجہ سے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کا زور کم کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے پھر انسان کے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے، میرے بندے جو تیرا سب سے بڑا دشمن تھا ہم نے اس کو باندھ دیا ہے، اب تیرے لیے نیکی کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے شیطان کے جکڑ جانے کے باوجود بھی اگر آدمی برائی کرتا ہے تو اس کے دوسرے اسباب ہیں۔ نفس امارہ، جو انسان کا اپنا نفس، یہ بھی انسان کا دشمن ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے بعض اوقات عادات اتنی غالب آتی ہیں کہ وہ عادات چھوٹتی نہیں، اور اسی طرح بعض اوقات جو انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں ان کی صحبت آدمی پر غالب رہتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی ان بری مجالس کو جاری رکھتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کرے، مختلف قسم کی بندگی اور اطاعت کے کام کرے، اپنے وقت کو ترتیب دے اور اس نیکیوں کے موسم سے فائدہ اٹھائے اور بچے رات کو بلا وجہ جاگنے سے۔ رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، رات کو اپنی نیند پوری کرے اور پھر اپنی عبادت کے لیے وقت نکالے، دن کو سونے سے گریز کرے اور لہو اور لعب کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اپنا وقت برباد نہ کرے، گندی بیکار مجلسوں کو آباد نہ کرے، فرضی نماز سے پیچھے نہ رہے اور فرائض کی پابندی کرے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دے اور اللہ ہمیں ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔